پڑھیں گے سنیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا باب نمبر 14 آیت نمبر 15 سے ہم خدا کی آواز کو خدا کے کلام کو سنیں گے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بھی چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، سب کے آمین۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ مصلوب ہوتا، مرتا اور دفن ہوتا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھتا، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایک دوسرا مددگار جسے دنیا نہیں جانتی اور نہ پہچانتی ہے تمہیں دوں گا، اور اس مددگار کا نام روح القدس ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس جو ہے یہ شروع سے ہی تھا، اس کا کوئی کلام میں لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ خدا کے روح نے، خدا کے کلام نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں خدا کا روح شروع سے آخر تک 66 کتابوں میں ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب، اس کے باب نمبر 1 سے لے کر مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو روح القدس جو ہے وہ ازل سے اب تک ہے۔ آمین۔ اور یسوع نے ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک دوسرا مددگار دوں گا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ یسوع جب مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، تو 40 دن اور 40 رات تک وہ اپنے شاگردوں کو، ایمانداروں کو، راستبازوں کو نظر آتا رہا اور ان کے ساتھ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو بیان کرتا رہا۔ آمین۔ اور جب یسوع نے زیتون کے پہاڑ پر تھا اور جب اس کا وقت پورا ہو گیا، جب اس نے آسمان پر جانا تھا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ، اگر آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے تو میرے ساتھ نکالیں۔ ایمان کی کتاب، اس کا باب نمبر 1 آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، کیونکہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع زیتون کے پہاڑ سے
आसमान पर उठाया ले जाता, तो यीशु ने हमें एक दूसरा मददगार दिया है। और यीशु ने शागिर्दों से कहा कि लेकिन जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि तेरा बदन खुदा का मक़दस है और रूह इसमें बसा है। आमीन, हालेलुया। अगर हमारे साथ खुदा का रूह ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 15 में कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ खुदा का रूह ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 20 आयत नंबर 21 में यीशु ने एक बड़ा वादा जो अपने लोगों के साथ किया वो ये है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। आमीन, हालेलुया। भाई इस्लाम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें, आप कलाम को सुने। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जब यीशु जिंदा हुआ तो वो शागिर्दों के दरमियान आया, तो उसने जिंदा होने के बाद अपना आप उन पर जाहिर किया। तो आयत नंबर 21 में लिखा है, बाब नंबर 20 यूहन्ना की अंजील, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। यीशु ने क्या कहा, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुस लो। आमीन। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो यूहन्ना ने जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस्तकबारी जिसे कहते हैं, तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करना जानता है। आमीन। रूह का बपतिस्मा जो है वो हमें यीशु देता है, और जब यीशु मसीह के नाम से दुआ की जाती है, जब हम अपने आप को सबसे पहले हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और फिर उसके बाद कलाम में लिखा है कि तुम रूह जो है वो इनाम में पाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील में एक शख्स था जो यहूदी सरदार कायम था। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि एक शख्स था जिसका नाम निकोदेमुस था। और निकोदेमुस यहूदियों का एक सरदार था जिसे शरीयत का भी पता था, खुदा के हुक्मों का। लेकिन इसके बावजूद वो रात के अंधेरे में यीशु के पास आया और खुदा के कलाम में लिखा है उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौत से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सीख सकता। आमीन। अब ये शख्स जो है इसका इस बात पर भी ईमान है कि यीशु जो है वो खुदा की तरफ से है, और जो मौत से यीशु दिखाता है कोई शख्स अपनी तरफ से नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है, पहला काम जब मैंने पहले भी बताया कि पहले जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं
تو اس کے بعد خدا کے کلام میں لکھا کہ روح تم جو ہے وہ انعام میں پاؤ گے. تو یسوع نے نیکودیمس کو یہی کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. آیت نمبر 4 میں کہتا ہے نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 5 میں یسوع نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یسوع نے کیا کہا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یسوع نے ہمیشہ وہی کام کیا جو اس نے خود بھی کیا. اگر یسوع نے لوگوں کو گناہ سے کہا کہ منع ہو جاؤ تو یسوع نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا. وہ ہمیشہ پاک تھا. اسی لیے اس نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. اور یوحنا استفاضی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو خدا کا بندہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھائے لے جاتا ہے. آمین. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو تو اسے ضرور ہے کہ پانی سے اور روح سے پیدا ہو نئے سرے سے. یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. ہاللیلویا. اسی لیے تو پالوس بھی کہتا ہے کہ روحانی لوگ روحانی باتوں کے اور جسمانی لوگ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. تم جسمانی نہیں بلکہ تم روحانی ہو. اس نے کیوں ان کو کہا؟ اس لیے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو. انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور جب پانی کا بپتسمہ لیا تو انہیں روح القدس جو ہے وہ انعام میں ملا. یوحنا نے کہا کہ یوحنا استفاضی نے کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. جب یسوع یردن میں اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے خداوند میں تو آپ خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. لیکن یسوع نے کہا کہ ہمیں ساری راستہ بازی اسی طرح پورا کرنا مناسب ہے. آمین. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 22 میں لکھا کہ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. کیا کرنے لگا؟ یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. اب یسوع اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ یہودیہ کے ملک میں لوگوں کو بپتسمہ دینے لگے اور یوحنا بھی شالیل کے نزدیک انون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانہ میں ڈالا نہ گیا تھا. بس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت باعث ہوئی. انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تو نے گواہی دی تھی دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں. یوحنا نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے. تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں. جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہے اس کی سنتا ہے. دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے. بس میری یہ خوشی پوری ہوگی
ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اور اس کے شاگردوں نے بپتسمہ دیا. یسوع نے نہ صرف دیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے لیا بھی. ہاللیلویا. اور جب اس نے بپتسمہ لیا تو 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ بیابان میں روح کی ہدایت سے رہا اور وہاں پر ابلیس سے آزمایا گیا. ہاللیلویا. تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے, پانی کا بپتسمہ بھی لینا ہے تاکہ خداوند ہمیں دوسرا مددگار دے. دوسرا مددگار کن کے لیے ہے؟ وہ جو پہلا سٹیپ کرتے ہیں یعنی کہ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, ان کے لیے بڑی خوشی کی امید ہے کہ خدا کا روح ان پر جنبش کرتا ہے. آمین ہاللیلویا. خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 5 میں یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 اسی حوالہ کو دوبارہ پڑھیں گے. آیت نمبر 15 میں اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. یسوع نے کیا کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے اور ان ساری باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تمہیں سکھائی ہے, اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یسوع کا کیا حکم ہے؟ یہی ہے کہ ہم بپتسمہ لیں اور لوگوں کو تیار بھی کریں تاکہ وہ بھی لیں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. میں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے تاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. ہاللیلویا. ایسا روح جو ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا وہ خدا کا پاک روح القدس ہے. آمین. کیونکہ دنیا سے نہیں جانتی, دنیا سے نہیں پہچانتی, لیکن ہمارے پاس امید ہے کہ ہم یسوع کے وسیلہ سے خدا کے کلام سے خدا کے روح کے پاس جب آتے ہیں تو ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ خدا کا روح ہے. This is the spirit of the Lord. یہ خدا کا روح ہے. آمین. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. ہاللیلویا. یسوع نے بڑی خوشخبری کی بات دی کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. ہاللیلویا. یسوع زندہ ہے. کتنوں کا ایمان ہے؟ آئیے زوردار تعریف بجائیں یسوع کے لیے جو کہ زندہ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. اس روز تم جانو گے میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. ہاللیلویا. اس روز تم جانو گے میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. ہاللیلویا. کتنا بڑا وعدہ ہے. آمین. خدا کے کلام کو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے لیکن اس آیت میں آیت نمبر 20 میں بہت بڑا وعدہ ہے, بہت خوبصورت بات جو یسوع نے کہی کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, صرف یسوع کہہ رہا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. کن کے ساتھ؟ جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں, جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, جن کے اندر خدا کا روح ہے. ان سے خدا کا بیٹا یسوع کہہ رہا ہے کہ میں باپ میں ہوں, باپ مجھ میں ہے
اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں. ہاللویا ہاللویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے نمبر 25 میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی، لیکن مددگار یعنی روح حق جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا. ہاللویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا. کس کے نام سے پاک آتا ہے؟ یسوع کے نام سے. اور یسوع کے نام سے کون دعا کرتے ہیں؟ وہی جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ میں خدا گناہگار تھا تو میری خاطر مار گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور نئے سینے سے پیدا ہوتے ہیں. اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو یسوع کے نام سے ان کے اوپر خدا اپنے روح کو بھیجتا ہے. ہاللویا. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا. جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین آمین. ہاللویا. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. ہاللویا. یسوع کہتا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں. وہ اطمینان نہیں جسے دنیا دیتی ہے وقتی طور پر یا تسلی کے لیے، بلکہ یسوع کہتا ہے کہ میں ایسے اطمینان نہیں دیتا کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. ہاللویا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. پریز جیسس. خدا کے کلام میں لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور جو مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسے ہی کرتا ہوں. ہاللویا. باپ نے یسوع کو جو حکم دیا اس نے ویسا ہی کیا. آمین. ہاللویا. تو جو خدا کا روح ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. مسیحی جو ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خدا باپ، بیٹی اور روح القدس پر. آمین. ہاللویا. ہم تین خداؤں کو نہیں بلکہ ایک واحد خدا کو مانتے ہیں اور اس میں تین شخصیات پائی جاتی ہیں، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس. آمین. ہاللویا. تو ایک ایماندار کو اس زمین پر زندگی بسر کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ ہے روح القدس. آمین. تو ہم نے خدا کے روح القدس کو مانگنا ہے. جس کی زندگی میں خدا کا روح آیا ہے اس نے پہاڑوں کو میدان کر دیا ہے. آمین. خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں سمسون کی اسٹوری کا پتہ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کے اوپر خدا کا روح القدس آتا اسے زنجیروں سے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور جیسے ہی خدا کا روح القدس آتا وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتا اور اس کی زنجیریں، اس کے بندھن جو تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے. اور خدا کے خادم نے جب اس پہ اوپر خدا کا روح آیا تو اس نے گدھے کے جبڑوں سے سینکڑوں فلسطینیوں کو جو ہے وہ ملا کر بیٹھا. آمین. ہاللویا. ہاللویا. خدا کا روح جدعون پر آیا تو اس نے 300 سپاہیوں کے ذریعے سے دشمن پر غلبہ پایا. آمین. تو آج ہمیں خدا کی روح کی ضرورت ہے. خدا کا روح القدس ہے وہ ابلیس کے بندھن اور جموں کو توڑ دیتا ہے. خدا کا روح القدس بیماریوں کو جلا دیتا ہے، بسم کر دیتا ہے. ہاللویا. خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں زبور میں لکھا ہے کہ خداوند میرا
खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। और खुदा का रूह कुदूस है वो इब्लीस को, उसकी बीमारियों को, उसके बंधनों को, उसके जुओं को, उसकी परेशानियों को और उसकी उन तमाम हरकत को तोड़ देता है, दूर कर देता है जब हम खुदा की रूह कुदूस को मानते हैं और जब वो हमारे अंदर आता है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ ईमानदारों ने खुदा के रूह का इकरार किया, खुदा के कलाम में यूसुफ के 12 बेटे, याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में से एक का नाम यूसुफ था। आमीन। तो जब यूसुफ को गुलामी में दिया गया और उसे मिस्र में ले गए, तो खुदा ने अपना जलाली काम अपने रूह के वसीला से उसकी जिंदगी में किया। खुदा ने उसे हिकमत दी और वो ख्वाबों की ताबीर करता था। तो फराउन ने भी कहा कि क्या मिस्र में कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ खुदा की रूह हो। हालेलुया। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक नौजवान है जिसका नाम यूसुफ है, उसके साथ खुदा की रूह है। और फराउन ने जब उसने यूसुफ को पाया तो उसने कहा कि मैं तुझे सारे मिस्र का इख्तियार देता हूँ, जो कुछ तू कहेगा वही होगा। अगर तू कहेगा अगर दिन है तो दिन है, अगर तू कहेगा रात है तो रात है, अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट देगा, कोई मंसूबा देगा, वही करेगा। मैं सिर्फ तख्त पर बैठूंगा लेकिन सारा इख्तियार और काम तेरा होगा। क्यों? इसलिए कि खुदा का रूह उसके साथ था। हालेलुया। हमें खिदमत करने के लिए भी एक खुदा का रूह दरकार है। आमीन। जब हम खिदमत करते हैं, खुदा का कलाम करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है ईमाल की किताब में बाब नंबर 1 आयत नंबर 8 में, लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। आज हम थक जाते हैं। आमीन। कितने लोग थके हुए अभी? कोई भी नहीं। हालेलुया। आइए दोनों हाथों को मिलाकर हम जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु ने वादा किया, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हम इन दिनों रूह कुद्स पाक के बारे में सीखेंगे कि खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है और हमें इसकी अशद ज़रूरत है। आमीन। हालेलुया। खुदा का रूह हमारे साथ आएगा तो हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। खुदा का रूह जब हम पर नाज़िल होगा तो हम रूहानी तौर पर कुव्वत पाएंगे। खुदा का रूह आएगा तो हम सलमान की तरह हिकमत और दनाई और फहम में बढ़ जाएंगे। खुदा का रूह आएगा तो हम मूसा की मानद बन जाएंगे, जिसने अपने लोगों को मुल्क मिस्र से, फरौन के हाथों से, गुलामी से उसने छुटकारा दिया। खुदा का रूह आएगा तो हम ईश्वर की मानद बन जाएंगे, जिसने केनान के अंदर एंट्री की, दाखिला की। खुदा का रूह आएगा तो हम एलिया की मानद बन जाएंगे, जिसने बड़े जोर के साथ दुआ की और 3.5 बरस तक आसमान बंद रहा। और जब उसने फिर दुआ की तो आसमान उसके लिए और उस मुल्क के लिए खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है। आमीन। कोई शख्स सोच सकता है कि मट्टी से इंसान बन सकता है? नहीं। क्या कोई साइंसदान मट्टी से इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता। तो किसने तख्लीक किया? खुदा के रूह ने। हालेलुया। कलाम लिखा है कि उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम खून का। हालेलुया। और जिसके अंदर रूह कुद्स आ जाता है उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के पाक रूह को मांगेंगे। आपने इस बात का भी फैसला करना है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा न हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो आपने इस बात का भी फैसला करना है कि क्या हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, या हमने सिरे से पैदा है, या खुदा का रूह साफ पर है। तो आप